کسی نے کچھ ایسا کیا ہے کہ کوئی معاملہ ہوا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھ گئے، یعنی کہ عوام کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی۔ اب اس سارے معاملے کو کسی نے سمجھا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی نے انٹیلیجنس رپورٹ بھی دیکھی کہ کیا غلط ہونے والا ہے، کیا غلط ہونے کے معاملے کے اوپر جب غلط سمجھ آ جائے کہ غلط ہونے والا ہے، ایسی رپورٹس آ جائیں کہ غلط ہو چکنے والا ہے یا ہو چکے گا یا تقریباً قریب ہے، یعنی اتنے لوگ افراد جمع ہو جائیں گے کہ تقریباً 8-10 لاکھ کا لشکر بن جائے گا، اور اس سے پہلے کیمپس لگیں گے، تقریباً 80 یا 40 کے قریب کیمپس لگیں گے، اور لگنے کے بعد ان کو مختلف جگہوں کے اوپر ویڈیوز دکھائی جائیں گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک ایسے سمجھدار آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کا مقصد واقعی ریٹیلیشن ہے یا وہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے اپنے حق مانگنے آئے۔ بنیادی طور پر یہ سب ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے پہ مجبور پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ نامی جماعت کی طرف 11 اکتوبر کو بلائے جانے والے جرگے کی وجہ سے ہوئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ویٹنگ فار دی رائٹ جرنل، اور میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں، لیکن اب مجھے ایک اور بات کہنی پڑ گئی کہ مین بیفور دی رائٹ جرنل از دیئر۔ کسی نے کچھ ایسا کیا ہے کہ کوئی معاملہ ہوا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھ گئے، یعنی کہ عوام کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی۔ عوام کی بات سمجھنی پڑے گی، عوام کو سننا پڑے گا، عوام کی کمیوں کو سننا پڑے گا، عوام کے ساتھ کہاں غلط ہو رہا ہے اس کو سننا پڑے گا، اور پھر اپنی ترجیحات کو ان کی مناسبت سے کر کے حکومت کا نظم سنبھالنا۔ اب اس سارے معاملے کو کسی نے سمجھا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی نے انٹیلیجنس رپورٹ بھی دیکھی ہے کہ کیا غلط ہونے والا ہے، کیا غلط ہونے کے معاملے کے اوپر جب غلط سمجھ آ جائے کہ غلط ہونے والا ہے، ایسی رپورٹس آ جائیں کہ غلط ہو چکنے والا ہے یا ہو چکے گا یا تقریباً قریب ہے، یعنی اتنے لوگ افراد جمع ہو جائیں گے کہ تقریباً 8-10 لاکھ کا لشکر بن جائے گا، اور اس سے پہلے کیمپس لگیں گے، تقریباً 80 یا 40 کے قریب کیمپس لگیں گے، اور لگنے کے بعد ان کو مختلف جگہوں کے اوپر ویڈیوز دکھائی جائیں گی، اور جب ویڈیوز دکھائی جائیں گی اور پھر ان کو بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا اور پھر کہاں کہاں ٹارگٹ ہوا اور کیسے کیسے ان کو جو ہے وہ ان کے قصور کے بغیر ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا جیسے وہ دہشت گرد تھے، سو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایگنیشن پیدا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک ایسے سمجھدار آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کا مقصد واقعی ریٹیلیشن ہے یا وہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے اپنے حق مانگنے آئے۔ سو اس معاملے پہ جو میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں، اس سے سمجھ یہ آئی کہ جب انہوں نے علی امین گنڈا پور کو یہ کہہ دیا کہ ہم جرگے کا جو بھی سلوشن ہوگا اس کا اختیار آپ کو دیتے ہیں، سو اس کا مطلب ہے کہ ثابت ہو گیا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ کالعدم کرنا نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل کسی نہ کسی کے اوپر اٹیک کرنا نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل کسی کو دہشت گرد ثابت کرنا نہیں ہے، اور ہر مسئلے کا حل کسی نہ کسی خرافاتی نظام کے اوپر چلنے کا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو ملٹی ڈائمینشنل سوچنا پڑتا ہے، ہر چیز کا حل مارکوٹائی نہیں ہے، ہر چیز کا حل جو ہے وہ دنگا فساد نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا وہ جماعتیں بات بات پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی سفارا تھیں، آج ان کے اکابرین ایک ہی چھت تلے بیٹھے کے پی کے میں امن و امان کے حوالے سے محو گفتگو تھے۔ اب یہ منظر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے زیر اہتمام گرینڈ جرگہ کے تھے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس گرینڈ جرگہ کا منظر کچھ یوں تھا کہ علی امین کی ایک جانب وفاقی وزیر داخلہ، دوسری جانب فیصل کریم کنڈی برجمان تھے۔ نام سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا چل رہے تھے۔ اب اس میں آپ کو یہ تو پتا چل گیا ہوگا کہ ایک جگہ سے ایک رائٹ مین آیا ہے اور ایک رانگ مین چلا گیا۔ جو اگر رانگ مین چلا گیا سو وہ جو لوگ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے یعنی وزیر داخلہ اور فیصل کریم کنڈی وہ بیٹھ گئے۔ اب جبکہ نمایاں سیاسی شخصیات میں ایمل ولی خان، محسن ڈاور، پروفیسر ابراہیم، میاں افتخار حسین، محمد علی شاہ باچا، بیرسٹر گوہر سمیت اور بہت سے اکابرین اپنی اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ بہرکیف اس جرگے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مسئلے کی پرامن حل کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل اختیار سونپے جائیں۔ علی امین نے بھی یہ ذمہ داری قبول کی، جس کے بعد طے پایا کہ علی امین تمام مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کریں گے۔
یہ انڈر لائن کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور مقتدر آپ یہ سمجھنے ہمیشہ کے لیے کہ افہام و تفہیم بہت بڑی چیز ہے. تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کرو. قرآن کہتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائیں. یہ وہ چیز ہے جس کا یعنی پیش بینی کر کے یہ بات سمجھی گئی انٹیلیجنس رپورٹس کے ساتھ کہ معاملات غلط ہی جا رہے تھے، کیونکہ وہ تو غصے میں. اب اگر وہ غصے میں معاملات آگے چل جاتے تو وہ پھر جو کیمپس لگے ہوئے تھے اور جو جرگہ ہونا تھا وہ کہاں جاتا. اب لیکن اس معاملے کو ڈیفیوز کیا گیا، اس معاملے کو کمپلیکیٹڈ نہیں کیا گیا. اس کو ریپرشن سے، اس کو سپریشن سے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو معاملات کو بعض اوقات ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیفیوژن بھی جو ہے وہ جب ان کی رائے آئے. یا آپ نے پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد یہ سنا ہوگا کہ اس کو جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہو اس نے ہی اپنے کسی جمہوری بھائی کو کہا ہو کہ بھائی آپ لوگ جو ہے آپ کو ہم حق دیتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں. اب یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ ہر بات کا حل جو ہے وہ طاقت میں نہیں ہے. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام ٹی وی چینلز پر دکھائی اور بتائی جا رہی ہیں، لیکن جو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ نہ دکھائی جا رہی ہیں نہ بتائی جا رہی ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ ایسے حقائق جو اب بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے آپ تمام حکومتی جماعتیں ایک چھت تلے بیٹھنے پہ مجبور ہوئی. وہی فیصل کریم کنڈی وزیر داخلہ اور جو وزیر داخلہ ہے 2 دن پہلے تک علی امین کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، اور کئی جگہوں پہ یہ بھی لکھا گیا کہ اس کے قتل کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. آج کیوں ان کی دعوت پر، ان کی جگہ پر جانے پر مجبور ہوئے؟ بنیادی طور پر یہ سب ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے پہ مجبور پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ نامی جماعت کی طرف 11 اکتوبر کو بلائے جانے والے جرگے کی وجہ سے ہوئے تھے. اب پی ٹی ایم کا نام آپ میں سے نہیں سنا ہوگا، پنجاب والے بھی سمجھ لیں. پنجاب والے سمجھیں کہ کے پی کے مسئلے کیا ہیں. کے پی کے ان کا حق واقعی نہیں دیا جاتا. بلوچوں کو سمجھیں کہ بلوچوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. پنجابیوں کو جب ان کے پاس انہی کے علاقے سے سوئی گیس اٹھا کر آپ کے سلنڈروں میں ڈالی جاتی ہے تو ان کو جب ان کی رائلٹیز نہیں دی جاتی تو ان کو غصہ آتا ہے. اسی طریقے سے کے پی کے کی جو ہے وہ بجلی آپ کو اٹھا کے دی جاتی ہے تو ان کو غصہ آتا ہے. آپ کو الاٹمنٹ کی جاتی ہے تو ان کو معاملہ بنتا ہے. تو مسئلہ حکومتوں کا ہے تو ڈیولوژن آف پاور ہے، لیکن آپ کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ نفرتیں پیدا ہوں. اس نفرتوں کو مٹانے کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور وہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے. ہمیں پشتونوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، بلوچوں کو ساتھ محبت کرنی ہے، بلوچوں پشتونوں اور سنیوں کو پنجابیوں سے محبت کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں ہو، اور گلگت بلتستان اور اس کو آزاد کشمیر کو بھی مت بھولیں. ان سب کو ان کے حق دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے. ادروائز اگر آپ یہ خالی تقریری حد تک کہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے تو ایسا نہیں ہوگا. اب جرگے کی وجوہات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ پی ٹی ایم کیا ہے، پشتون تحفظ موومنٹ. اچھا، بہت سے پنجاب میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں اور بے شمار لوگوں کو نہیں پتا، تو یہ سمجھ لیں یہ ہے کیا. اب 11 اکتوبر کو بلائے جانے والے جرگہ کی وجہ سے جو معاملہ ہوئے، سب سے پہلے اس ساری صورتحال کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں. پشتون تحفظ موومنٹ نے اس جرگے کی بلانے کا اعلان 2 سے 3 ماہ قبل کیا تھا. اس جرگے میں شمولیت کے اس تنظیم کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کو دعوت نامے بھیجے تھے. ان شخصیات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان، محمود خان اچکزئی اور دیگر بااثر شخصیات شامل تھیں. جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی نے اس جرگے میں شریک ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی. اس سے بھی حیران کن بات یہ، تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے بھی اس جرگے کی حمایت کرتے ہوئے ضلع خیبر میں 5 روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر رکھا تھا. ویری پازیٹیو اینڈ دا گرین سائن. اس جرگے میں پی ٹی آئی نے پہلے شمولیت کا اعلان کیا، لیکن بعد میں اس میں شرکت پر تقسیم ہو گئی. پی ٹی آئی نے بنیادی طور پر سماعت کی حمایت صرف اور صرف وفاقی حکومت کو پریشان کرنے کے لیے یعنی پولیٹیکل سطح پہ کی تھی، لیکن بعد میں ان کو یہ سمجھ آئے گی پولیٹیکل نہیں، آپ عوامی سیاست کریں تو وہ آٹومیٹک آپ کو پولیٹیکل گینز بھی دے گی. اب پی ٹی آئی کا جب سنجانی میں جلسہ ہوا تو اس جلسے میں اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا کی. علی امین گنڈاپور کے قافلے پر شیلنگ بھی کی، جس کے بعد اگلے دن عمران خان نے نہ صرف فوج سے مذاکرات بند کرنے کا اعلان کیا بلکہ یہ بھی اعلان کیا کہ وہ کسی آپریشن کا ساتھ دینے کے بجائے افغانیوں کے ساتھ بات چیت کی حامی ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے بھی وفاقی حکومت کے بجائے
خود سے افغانستان سے مذاکرات کی بات. یہ آف کورس پولیٹیکل سٹنٹ تھا, کیونکہ آپ نہیں بات کرتے تو میں افغانستان سے بات کروں, کہنا وہ یہ چاہ رہے ہوں گے, کیونکہ آف کورس آپ کو پتا ہے کہ جتنا کوئی کمن ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں پسند کروں یا آپ پسند کریں, آپ پسند کریں یا نہ کریں, یا میں کروں یا نہ کروں, لیکن عوام اگر جس کو ریپرزینٹیٹو کر لیتی ہے اس کی عزت آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. اب گنڈا پور کیا کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے, عوام ساتھ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ہاں آپ جو ہے وہ آپ ان پٹ دے سکتے ہیں. اب ان پٹ کے اوپر کیا ہوگا, جب اس نے کہا کہ افغانستان سے مذاکرات کی بات کریں تو مذاکرات کریں. اور انہیں دنوں اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کو زج کرنے کے لیے علی امین نے پی ٹی ایم کی سربراہ منظور پشتین سے بھی ملاقات کی. اچھا, افغانستان کی بات اس لیے کی کہ آپ نے اس کا افغانستان ادھر بنایا ہوا ہے, تو پھر وہ آپ کو یہی کہے گا نا غصے میں کہ میں بھی افغانستان سے بات کرتا ہوں. پھر پی ٹی ایم سے بات اس لیے کی کیونکہ آپ نے اس کا پی ٹی ایم ادھر بنایا ہوا ہے. آپ ادھر پی ٹی آئی جو کہ ایک نہایت غیر ملیٹنٹ قسم کی جماعت ہے جس نے کبھی زندگی میں گولی بندوق نہیں دیکھی, آپ اس کو قلعدم کرنے کی بات کریں گے اور صرف ایک پارٹی یعنی نون لیگ کے کہنے کے اوپر, تو یہ تو معاملہ مناسب نہیں ہوگا. چنانچہ اس طرح کی باتیں پھر اس طرح تو ہوتی ہیں. اب حکومت کو جو زج کیا, علی امین نے پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین سے بھی ملاقات کی اور ان کے جرگہ میں شمولیت کا اعلان بھی کیا. لیکن بعد میں پی ٹی آئی کے مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ سے علی امین گنڈا پور سے دوبارہ روابط بحال کرنے پڑے ان کو, یا جس نے میں نے آپ کو بتایا نا اے مین بیفور دا رائٹ. اب اسلام آباد میں علی امین کا لاپتہ ہونا اور بعد میں آئینی ترمیم کا مؤخر ہونا بھی اس کی دلیل ہے. کسی نہ کسی سطح پر علی امین کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں. بہرحال اس دوران دو ایجنسیز آئی پی اور آئی ایس آئی کو ایک رپورٹ موصول ہوئی. آئی ریئلی اپریشیٹ دیم فار دس ٹائم اراؤنڈ کہ صحیح جگہ پہ صحیح ٹارگٹ ہوئی. کوئی آدمی تو تبدیل ہوا ہے جس کی توجہ اب اصل معاملات پہ ہو گئی. یہ ہے بیک آف دا پولیٹیکل بیک سٹیج, جو ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے, سپریس کرنا ہے, اس کو ریپریس کرنا ہے, کرنا کیا ہے, یہ وہ کام کیا. چنانچہ جو رپورٹ موصول ہوئی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ہونے والے جلسے میں نہ صرف پورے صوبے سے لوگ شریک ہوں گے بلکہ سرحد پار سے بھی لوگوں کی شمولیت کا امکان ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی یہ رپورٹ موصول ہوئی کہ اس جرگے میں کم و بیش 6 سے 8 لاکھ لوگ شریک ہوں گے. اس سارے جرگے میں ریاست مخالف تقاریر اور ویڈیوز نشر کیے جانے کا امکان ہے, جس کے بعد وفاقی حکومت نے اس جماعت کو 2 روز پہلے قلعدم قرار دے دیا. اچھا, اب کوئی فیصل واڈا والا دماغ ہوگا جس نے یہ کر دیا ہوگا, لیکن بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کسی اور آدمی جو ان کے نیچے تھا اس کی اب کمزوری شروع ہونے والی. اس تنظیم سے وابستہ افراد کے نام 4th شیڈول بھی ڈال دیے, جبکہ جرگہ کے پنڈال پر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا. یہ وہ صورتحال تھی جس کے دوران اب علی امین گنڈا پور سینڈوچ بن چکے تھے. نا دا گیم از بن آپ یوں سمجھے کہ گریڈ لاک ہو گیا. اب یہ گریڈ لاکس نکلے گا کیسے؟ یعنی ایک جانب وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جرگے میں شرکت کرتے ہیں تو ریاست کے ساتھ تعلق خراب ہوتے ہیں. دوسری جانب اگر وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جرگے میں نہیں جاتے تو بڑے ووٹ بینک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یعنی ایک طرف پولیٹیکل لاس ہے اور دوسری طرف اپنا لاس ہے. بہرحال علی امین نے اس کا بھی ایک بہتر حل یہ نکالا. اب علی امین نے نکالا یا مین بیفور دا رائٹ جنرل نے نکالا. انہوں نے اس جرگے سے پہلے خود ہی ایک جرگہ بلایا جس میں سب کو دعوت دی, اور اب یہ طے پا گیا کہ علی امین کل خود اس جرگے میں جائیں گے اور کسی قسم کی ریاست مخالف تقریر نہیں ہونے دیں گے, جبکہ دوسری طرف ریاست نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس تنظیم کے مسائل کو بیٹھ کر حل کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر آپ کو پشتون تحفظ موومنٹ کے بیک گراؤنڈ سے بھی آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے. پی ٹی ایم کی بنیاد جو ہے وہ سن 2018 میں وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقیب اللہ مسعود کی کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد رکھی گئی. اچھا, اب آپ کو نقیب اللہ مسعود کا معاملہ جانتے ہیں, اس کے اوپر میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن پشتونوں کا معاملہ ہے. لیکن اس تنظیم پر متعدد بار یہ الزام لگ چکا ہے کہ تنظیم کی جانب سے نہ صرف پاکستانی پرچم نظر آتش کیا گیا بلکہ بیرون ممالک پاکستان کے سفارت خانوں پر حملے بھی کیے. ان پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو بیرون ملک سے پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کے لیے فنڈنگ مل رہی ہے, اور پی ٹی ایم کی سرگرمیوں میں افغان باشندے بھی ملوث پائے گئے. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پشتون جرگے میں ہونے کیا والا تھا. اچھا, یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آپ کا جو انٹرم پرائم منسٹر رہا ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کاکر ٹائپ کے لوگ اس طرح کا ایک پورا
ایک آپ کو ایک کافی مگ کے ساتھ آپ کو اس طرح کے 6-7 سیٹ مل جاتے، آپ وہ دیکھ لیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھی پشتونوں کے ساتھ یہ کریں، ان کا کریک ڈاؤن کریں، ان کو تن کے رکھیں، ان کو فلاں کر کے رکھیں تاکہ یہ آپ سے دب جائیں. ان کے مطابق ہر چیز کا حل یہی ہے، چنانچہ یہ حل نہیں ہے. پی ٹی ایم کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق اس جرگے کے سلسلے میں ضلع خیبر میں 80 کیمپ لگائے جانے تھے. اب یہ انٹیلیجنس رپورٹ بالکل کریکٹ ہے. اب 80 کیمپ لگائے جانے تھے، جن میں 45 کیمپ اضلاع کے لیے مختص تھے، جہاں ان کے نمائندے موجود ہوں گے. اس کے علاوہ 35 کیمپ سیاسی جماعتوں، مختلف تنظیموں اور دیگر شعبہ جات کے سربراہان کے لیے ہوں گے. اس جرگے کے شیڈول کے مطابق پہلے روز ایک بڑی سکرین پر پشتونوں کے خلاف گزشتہ برسوں میں جو مبینہ کارروائیاں یا مظالم ہوئے، ان جنگوں سے جو نقصانات ہوئے اور ان کے علاوہ متاثرہ افراد کی کہانیاں، ویڈیوز اور دستاویزی شواہد دکھائے جانے تھے. دوسرے دن بند کمرے میں 62 شخصیات اس مسائل پر غور و فکر کرنا تھا اور پہلے دن جو دکھایا گیا اس پہ روشنی ڈالنی. اس دن کے دوران ہر کیمپ سے ایک نمائندہ منتخب کیا جانا تھا جو جرگے کے آئندہ کے لائحہ عمل پر اپنی رائے دے گا. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا آرگنائز میٹر تھا جس کو ڈیفیوز کیا گیا. ریلی اپریشیٹ. تیسرے دن منتخب نمائندگان حلف اٹھائیں گے اور آئندہ کے ایجنڈے اور لائحہ عمل کو تیار کریں گے. اس دن کا اختتام قومی عدالت جرگے کے نتائج اور مستقبل کے لیے بنائے گئے لائحہ عمل کے باقاعدہ اعلان سے ہونا تھا. یہ تفصیلات منظور پشتین ہونے والا کیا تھا اور کیا ہوا، اور اس کو اب تک اس معاملے پر لانا ود ان نو ٹائم، جبکہ اسی دوران 4 دن پہلے ایک غلط ڈیسیژن بھی لیا گیا. اور کیونکہ آف کورس اس کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پہلے آپ کو انبائس ہونا پڑتا ہے اور پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ معاملہ ریاست کے حق میں ہوگا یا یہ معاملہ بگڑ جائے گا. اس سے پہلے آپ یہ بھی یاد رکھیں، وہ پشتون جو ہماری طرف ہماری حفاظت کے لیے بندوقیں اس طرف رکھتے تھے، انہیں نے ہماری طرف کی تھی. وجہ یہ کہ آپ نے ان سے بگاڑا. اب آپ ان سے بگاڑیں گے نہیں تو معاملات ہوں گے. تو نیگوشیشن جب کی تو بات کیا نکلی؟ بات یہ نکلی کہ انہوں نے اختیار علی امین گنڈا پور کو دے دیا کہ اب آپ بات کریں گے. تو جو اس دوران ہونا تھا، جس میں لوگ غصے میں تھے، ان کا غصہ کم ہو گیا. اب وہ جس طرح کا لائحہ عمل اس وقت بننا تھا، اب وہ نہیں بنے گا. تو اس معاملے کو جب اس طریقے سے کیا جائے گا، یہی طریقہ ہمیں قومی مفاد کے اندر وفاق کو کرنا ہے. اس نون لیگ کو نکال کے سوچنا ہوگا کہ آپ باقی پورے پاکستان کے ساتھ بھی اگر اسی طرح کریں اور بیٹھ کے معاملات کو سولو کرنے کی کوشش کریں تو پھر دیکھیں گے اس کا لائحہ عمل کیسے بنے گا. یہ 2 سول لوگوں کے درمیان میں اگر معاملہ طے ہو جائے اور عسکری قوتوں کو استعمال نہ کیا جائے. دیکھیں if there is talk then there should not be terrorism. اور ٹیررائز مت کریں. جب جہاں دھمکی اور ادھر دھمکی اور بات اکٹھے نہیں چلا کرتی. پہلے بات کریں اور پھر اگر دھمکی دینی ہے تو پھر اگلا بات کریں. اس کے لیے لائحہ عمل کی ضرورت ہوتی. آپ اپنی قوم پر، اپنے لوگوں پر ایسے گولی نہیں چلا سکتے. چنانچہ ہاں کریک ڈاؤن کرنا ہے، دہشت گردی روکنی ہے، اور دہشت گردی کچھ پہلے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ واقعی دہشت گرد ہیں بھی، یا آپ ان کو غلط طریقے سے ڈیل کر کے ان کو دہشت گرد بنا دیں گے. چنانچہ یہ سوچنا ہے، اور ڈیوائڈ مینیفیسٹو آپ کو سوچنے کے لیے تو بلاتا ہے.